الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نور کی آیت 47 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اور اس سورہ کی ابتدا میں بھی یہ چیز واضح کی گئی تھی کہ سورہ کا خطاب کن لوگوں سے ہے۔ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کی ہر سورہ میں یہ چیز متعین کرنا ضروری ہوتا ہے، مخاطب کون ہے۔ قرآن مجید کی صورتوں میں پوری سورہ کے مخاطبین بعض اوقات مشرکین عرب ہوتے ہیں، اہل کتاب ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، مسلمانوں کا کوئی خاص گروہ مخاطب ہو جاتا ہے، اور بعض صورتیں ایسی ہیں، بڑی بھی اور چھوٹی بھی، جن میں خطاب رسول اللہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ سے ہے یا آپ کے حوالے سے آپ کے ازواج مطہرات سے۔ اس سورہ میں مخاطب مسلمان ہے، اس کا خطاب مسلمانوں کی جماعت سے ہے۔ مسلمانوں کی جماعت میں ایک بڑی کمزوری سامنے آئی ہے، اس کمزوری پر تبصرہ کیا گیا، اسی کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کے تزکیہ و تطہیر کے لیے بعض قوانین بیان کیے گئے، بلکہ ابتدا ہی بیان قانون سے ہوئی۔ زنا کی سزا بیان کی گئی، قذف کی سزا بیان کی گئی، واقعہ افک جو پس منظر میں ہے اس پر ہر پہلو سے تبصرہ کر کے مسلمانوں کو بتایا گیا کہ انہیں اپنی شخصی اور جماعتی کمزوریوں کو کیسے دور کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ حقیقت واضح کی گئی کہ اصلی چیز کیا ہے۔ اصلی چیز وہ روشنی ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ پھر اس کی ایک بڑی خوبصورت تمثیل بیان کی گئی، اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ تصور کرو کہ ہم نے یہ دو گھر بنائے ہوئے ہیں، ان دونوں گھروں میں لوگ بیٹھے ہوئے شب و روز اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ ان گھروں میں طاق ہوں اور ان میں سے کسی طاق میں چراغ رکھ دیا جائے اور اس چراغ میں شفاف تیل اس کو روشن کر رہا ہو، ایسا تیل کہ آگ دکھائے بغیر ہی بھڑک اٹھے۔ چراغ پر ایک شیشہ ہو اور وہ شیشہ بھی ایسا صاف شفاف گویا چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس پوری تمثیل کو بیان کر کے یہ بتایا گیا کہ اگر تم بھی اپنے پورے وجود کو روشن رکھنا چاہتے ہو تو ایک نور تو تمہارے اندر موجود ہے، وہ دوسرا نور جو پیغمبروں کے ذریعے سے ملتا ہے، اس سے تم بھی اپنے دل کے طاق میں یہ چراغ رکھ سکتے ہو۔ تو تمثیل بیان کی گئی۔ اس تمثیل کے دوسرے پہلو کو بھی واضح کیا گیا کہ وہ لوگ جو اس روشنی سے محروم ہیں، جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، ان کا کیا معاملہ ہے۔ ایمان والوں کو یہ روشنی بتائی گئی اور مقابل میں اہل کفر کی حقیقت بھی واضح کر دی گئی۔ پھر قرآن مجید نے اپنے طریقے کے مطابق انفس و آفاق کی بعض آیات کی طرف توجہ دلائی، اور بات یہاں پہنچ گئی کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ہم نے یہ کھول کر بتانے والی آیتیں نازل کر دیں، یعنی ہر پہلو سے بات واضح کر دی، کوئی ابہام باقی نہیں رہا۔ ہم نے بتا دیا ہے کہ تم سے مطلوب کیا ہے، بتا دیا ہے کہ تم سے غلطیاں کیا ہوئی ہیں،
بتا دیا ہے کہ تمہاری قومی اور جماعتی زندگی کی تطہیر کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، اور سب سے بڑھ کر دلوں کو ایمان کی روشنی دینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے یہ کھول کر بتانے والی آیتیں نازل کر دی۔ یہ کس لیے نازل کی ہیں؟ اس لیے کہ لوگ سمجھیں۔ آگے اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ یعنی سیدھی راہ کی ہدایت ہی ہدف ہونی چاہیے، اسی کو منزل بنا کر انسان کو زندگی بسر کرنی چاہیے۔ وہ ہدایت کیسے ملتی ہے؟ اس کے لیے اللہ کا ایک قانون ہے۔ وہ ہدایت ہے جس کو پیچھے نور علی نور، روشنی پر روشنی سے تعبیر کیا ہے۔ یہ پیچھے جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ اسی راہ ہدایت کا سراغ دینے کے لیے۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد اب چونکہ مقصد یہ تھا اس لیے کہ لوگ سمجھیں، ہم نے یہ کھول کر بتانے والی آیتیں نازل کرتی ہیں اس لیے کہ لوگ سمجھیں۔ آگے اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ اب کیا سب سمجھ گئے؟ فرمایا یہ نہیں سمجھتے۔ یعنی ہم نے تو سمجھانے میں کوئی کسر نہیں باقی رہنے دی، ہر لحاظ سے پوری بات واضح کر دی ہے۔ جو کمزوری سامنے آئی تھی اس میں منافقین نے کیا کردار ادا کیا، کمزور مسلمان اس سے کس طرح متاثر ہوئے، اس میں کیا خرابیاں ہیں، سب واضح کر دیا۔ کوئی اب ابہام باقی نہیں رہا، لیکن یہ نہیں سمجھتے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، یہ نہیں سمجھتے، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے۔ یعنی کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، یعنی اب ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کی پابندی کریں گے، اس کی شریعت پر عمل پیرا رہیں گے۔ یہ زبان سے یہی کہتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنین، پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے۔ یعنی ان کا یہ کہنا چونکہ دل کی تصدیق کے ساتھ نہیں ہے، باطن کے اقرار کے ساتھ نہیں ہے، اس وجہ سے جیسے ہی کوئی امتحان پیش آتا ہے تو یہ زبان کے الفاظ عمل کا ساتھ نہیں دیتے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جن چیزوں کا اقرار کیا تھا عمل ان کی تکذیب کر دیتا ہے، اسے جھٹلا دیتا ہے۔ یہ نہیں سمجھتے، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پھر جاتا ہے تو اسی لیے پھر جاتا ہے کہ جو کچھ اس نے زبان سے کہا وہ دل سے نہیں اٹھا تھا، جو کچھ ظاہر میں اختیار کیا وہ باطن کی آواز نہیں تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، یعنی یہ کہنے کو تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں، ہم ماننے والے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برخلاف یہ ہے کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ اب اس کی شہادت پیش کی، یہ باطن پر اللہ کی گواہی تھی، ظاہر سے شہادت پیش کی ہے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، انہیں جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ رسول ان کے درمیان ان کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کر دے، اب ظاہر ہے کہ یہ ایک امتحان کا موقع ہوتا ہے جب لوگ نزاعات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اس میں ہر گروہ، ہر فریق اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اگر لوگوں سے کہا جائے کہ آؤ تمہارے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے، تو جو حقیقت میں حق پر ہے اس کو تو کوئی تردد محسوس نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی دوسرے نے اپنے مفادات کی وجہ سے حق و باطل میں التباس پیدا کیا ہوا ہے تو وہ نہیں آئے گا۔ اب یہ نہیں آئے گا، اس دنیا میں عام حالات میں تو چل جاتا ہے۔
خاندان کے لوگوں نے کہا کہ بزرگوں کے پاس آ جاؤ، معاملے کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے معاملات ظاہر ہے کہ روزمرہ زندگی میں پیش آتے ہیں، دیہات میں اور بھی زیادہ۔ تو خاندان کے لوگوں نے کہا آدمی نہیں آیا، تو خاندان کا بھی ایک رد عمل ہوتا ہے۔ ہماری عدالتیں ہیں، ریاست ہے، اس کے ادارے ہیں، ان میں بھی آدمی یہ کہہ سکتا ہے۔ لیکن ذرا تصور کیجئے کہ اگر ایک بستی میں اللہ کا رسول موجود ہو اور ایمان لانے والوں سے یہ کہا جائے کہ نزاع پیدا ہو گئی ہے، تو آؤ اللہ کے رسول کے سامنے مسئلہ رکھ دو، تمہارا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور وہ نہ آئے، تو جو باطن ہے وہ اس عمل کے نتیجے میں سامنے آ گیا، معلوم ہو گیا۔ اسی کو قرآن نے شہادت میں پیش کیا۔ انہیں جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ رسول ان کے درمیان ان کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کر دے، تو ان میں سے گروہ اسی وقت پہلو تہی کر جاتا ہے، یعنی ایمان کے دعوے اور اطاعت کا اقرار سب دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ فیصلہ کسی کے مفادات کے خلاف ہوگا، فیصلے میں عدل اور انصاف کی بات کی جائے گی تو کسی کی تردید ہوگی، کسی کی تائید ہوگی۔ یہ بات تو سب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انصاف چاہیے، لیکن انصاف کی بات سننا آسان نہیں ہوتا، اور انصاف کی بات قبول کرنا، اور خاص طور پر اس وقت جب اس کے نتیجے میں دنیوی مفادات پر زد پڑتی ہو، بہت مشکل چیز ہوتی ہے۔ تو یہ امتحان جب پیش آتا ہے کہ اب کسی نے فیصلہ کرنا ہے، اور وہ فیصلہ اللہ کا رسول کرنے کے لیے موجود ہے، تو فرمایا کہ ان کے طرز عمل سے فوراً واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ایمان کے دعوے اور یہ اطاعت کا اقرار سب بے معنی تھا، زبان کی باتیں تھیں۔ اس وقت تک یہ باتیں ہوتی رہیں جب تک کسی کے مفادات زیر بحث نہیں آئے، وہ جیسے ہی آتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید نے مسلمانوں کی اس وقت جماعت میں منافقین کے لیے گویا ایک پہچان مقرر کر دی کہ ان کو دیکھ لو، یہ معاملات تو روزمرہ پیش آئی جاتے ہیں، یعنی کسی نہ کسی کو کسی سے اختلاف ہو جائے گا، کوئی نزاع پیدا ہو جائے گی، کوئی جھگڑا وجود پذیر ہو جائے گا، تو اس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تم آپس میں لڑ رہے ہو، ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہو، تمہاری بستی میں اور تمہاری جماعت میں تو اللہ کا رسول موجود ہے، جاؤ اپنا معاملہ ان کے سامنے رکھ دو اور فیصلہ کرا لو۔ جب یہ کہا جاتا ہے تو ایک گروہ اسی وقت پہلو تہی کر جاتا ہے، یعنی اس طرح کے لوگ جنہوں نے کسی باطل پر اپنے طرز عمل کی بنیاد رکھی ہوتی ہے، جنہوں نے اپنے باطن میں سفلی جذبات کے ہاتھ میں اپنی باغ دی ہوتی ہے، وہ پھر اس موقع پر پہلو تہی کر کے نکل جاتے ہیں، یعنی وہ عدالت میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور عدالت بھی کس کی؟ اللہ کے رسول کی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ انہیں جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ رسول ان کے درمیان ان کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کر دے، تو ان میں سے ایک گروہ اسی وقت پہلو تہی کر جاتا ہے، یعنی پہلے تو آستینیں چڑھائی ہوئی، بات ہو رہی ہے، الزامات لگائے جا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی بلایا جاتا ہے کہ پھر آ جاؤ، بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر یہ پہلو تہی کر جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ صاف علامت ہے اس بات کی کہ ایمان کے دعوے، تعلق کے دعوے، خدمت کے دعوے، یہ محض زبان کی باتیں تھیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ میں نے لکھا ہے یہ اس نفاق اور عدم ایمان کی دلیل بیان فرمائی ہے جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے۔ یعنی پیچھے جب یہ بتایا کہ تمہاری جماعت میں وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور اپنی اطاعت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن جس وقت مسئلہ پیش آتا ہے، یعنی وہ وقت آتا ہے جس میں اب بات ماننی ہے، اس وقت پہلو تہی کر جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کا طرز عمل بتا دیتا ہے کہ باطن میں ایمان کی کوئی رمق بھی موجود نہیں ہے۔ وہ ایک ظاہری اقرار تھا، اس کا ظہور ہوتا رہا، جب تک کوئی امتحان اس اقرار کو پیش نہیں آیا تو سبھی مسلمان تھے، لیکن جیسے ہی امتحان پیش آ گیا
تو دیکھیے کس طرح سے اس کی تصویر کھینچی ہے کہ دیکھو ان کے رویے، ان کا طرز عمل یہ خود بتا دے گا تمہیں کہ اس وقت یہ کس طرح پہلو تہی کر جاتے ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ معاملہ رسالت مآب کے سامنے نہ آئے۔ اب ظاہر ہے کہ انہی میں سے وہ لوگ بھی تو ہوں گے نا کہ جن کے مابین جھگڑا ہوا ہے یا نزاع ہوئی ہے، اور ان میں بھی کوئی آدمی حق پر ہے۔ تو یہ فرمایا کہ عام حالات میں تو یہ ہوتا ہے، البتہ اگر حق ان کو ملنے والا ہو، وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، البتہ اگر حق ان کو ملنے والا ہو، یعنی صاف معلوم ہو رہا ہو کہ یا تو ہم ہیں ہی حق پر، یا یہ کہ قرائن ہمارے حق میں ہے، شواہد ہمارے حق میں ہے، تو اس وجہ سے فیصلہ ہمارے خلاف نہیں ہوگا۔ البتہ اگر حق ان کو ملنے والا ہو تو رسول کے پاس بڑے فرما بردار بن کر آ جاتے۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں کی اس وقت جو جماعت تھی مدینے میں، ایک چھوٹی سی جماعت، چند ہزار لوگ تھے، اور یہ چھوٹی سی بستی ہر شخص کو بالکل نمایاں کر رہی تھی۔ اس میں اس جماعت کی اب تطہیر کے لیے فرمایا کہ ایک تو تطہیر و تزکیہ کا وہ پہلو ہے جس میں تمہیں اپنے باطن کو صاف کرنا ہے۔ اس میں جو علائشیں ہیں وہ سورہ کے شروع میں ایک ایک کر کے واضح کر دیں کہ اگر اس طرح کی کوئی مہم چل نکلی تھی، اگر اس طرح سے الزام تراشی کا طوفان اٹھا تھا، اگر اس طریقے سے بعض لوگوں کو ہدف بنایا گیا تھا، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ ایک بندہ مومن کا رویہ اس طرح کی صورتحال میں کیا ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ نور کا یہ مقام ہے جو ہماری ذاتی اور سماجی زندگی کے تزکیے کے لحاظ سے وہ آخری درجے کی نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک ایک پہلو کو واضح کیا ہے کہ اس طرح کے ماحول میں تمہیں کیا کرنا ہے۔ یہ واضح طور پر بتایا ہے کہ ایک بندہ مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس کی ایک ایک چیز بیان کی ہے۔ اب یہ تو بندہ مومن کے رویے کی اصلاح ہے، لیکن خود پوری جماعت کے اندر جو لوگ موجود ہیں تو جماعت کا تزکیہ، یعنی اس کو پاکیزہ رکھا جائے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کی جماعت ہے اپنے ظاہر کے لحاظ سے۔ اس جماعت کو بڑی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا فیصلہ اس کے حق میں ہونے والا ہے، وہ آگے بیان ہو رہا ہے۔ تو اس جماعت کی تطہیر اور اس کا تزکیہ سورہ آل عمران میں پوری سورہ کا موضوع یہی ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کو بھی اس طرح کے لوگوں سے پاک ہونا چاہیے۔ یعنی یہ واضح ہونا چاہیے کہ جس طرح فرد سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ پاکیزگی کو اختیار کرے، تو جماعت میں بھی اگر نفاق ہے، اس میں بھی اگر چھپے ہوئے لوگ موجود ہیں جو نہ ماننے والے ہیں نہ اطاعت کرنے والے ہیں، تو ان کو بھی نمایاں ہونا چاہیے۔ تو مسلمانوں کو بتایا کہ تمہاری جماعت میں یہ فتنے ایسے ہی نہیں اٹھ رہے، یہ فتنے اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ خود جماعت کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے یہ فتنے برپا کرنے کے لیے راہیں ہموار کی ہیں۔ تو ان کی اب گویا یوں سمجھ لیجئے کہ بے حجابی کے لیے نمایاں چیزیں بیان کی ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ انہیں جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ رسول ان کے درمیان ان کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کر دے، تو ان میں سے ایک گروہ اسی وقت پہلو تہی کر جاتا ہے۔ البتہ اگر حق ان کو ملنے والا ہو تو رسول کے پاس بڑے فرما بردار بن کر آتے ہیں۔ وہ طرز عمل کو شہادت میں پیش کر کے بتایا کہ ایمان اور نفاق کا معاملہ تو دل سے ہے، لیکن یہ طرز عمل بتا دیتا ہے کہ یہ اندر سے کیا ہے۔ ارشاد ہوا فی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کیا ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے یا ابھی شک میں پڑے ہوئے؟ یعنی دو سطحیں ہوتی ہیں نفاق کی، ایک یہ کہ طے ہے کہ یہ تو اللہ کے رسول نہیں ہے
اور ہم نے ان کو ماننا بھی نہیں۔ حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے مفادات کے لیے اقرار کرنا ہی پڑے گا۔ یہ سیدھا کھلا نفاق ہے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اس طرح کا واضح نفاق تو نہیں ہے، لیکن ایمان بھی ہر طرح کے ریب و گمان سے بالاتر نہیں ہوا، یعنی وہ بھی ابھی شکوک میں مبتلا ایمان ہے۔ تو دونوں سطحیں نفاق کی بالعموم ہوتی تھیں۔ کیا ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے یا بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ظلم کریں گے؟ تو یہ گویا ان کے باطن کی تحلیل کر کے بتایا کہ یہ رویے کیوں وجود پذیر ہو رہے ہیں، کیا باعث ہے اس کا۔ تو ہر ایک اپنے باطن میں نگاہ ڈال کے دیکھے۔ اس سے قرآن نے یہ بتایا کہ نفاق کی بیماری بھی ایک سطح پر نہیں ہوتی، یعنی وہ مختلف لوگوں میں مختلف پہلوؤں سے موجود ہوتی ہے، اور انہی پہلوؤں کو ملحوظ رکھ کر وہ طرز عمل کا حصہ بنتی ہے۔ دیکھیے سارے پہلو بیان کر دیے۔ کیا ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے؟ ایک امکان یہ ہو سکتا ہے کہ سیدھے منافق ہیں، اور ظاہر ہے ان میں سے بعض تھے، جیسے کہ عبداللہ بن ابی کا ذکر پیچھے ہوا، یا ان لوگوں کا جنہوں نے سیدہ کے خلاف ایک بڑا فتنہ اٹھا دیا، یا بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی منافقت تو اس درجے میں نہیں ہے کہ بالکل ہی باطن میں یہ سمجھتے ہوں کہ نہیں یہ اللہ کے رسول نہیں ہے، لیکن نہ ابھی رسول کے بارے میں اطمینان ہوا ہو اور نہ مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں۔ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، اس وقت تو بظاہر کچھ برابر سرابر کے لگ رہے ہیں، کوئی 2 جنگیں بھی ہو گئی ہیں، لیکن کیا کہا جا سکتا ہے، ایک طوفان عرب سے اٹھے بہا لے جائے، تو ہم کو تو یہیں رہنا ہے۔ تو یہ شک میں پڑے ہونا ہے، یا انہیں اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ظلم کریں گے۔ یعنی دوسری چیز یہ ہے کہ اس وجہ سے یکسو نہیں ہو پا رہے کہ انہیں یہ اطمینان ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہوگا، چنانچہ گریز کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کے پاس اپنی نزاعت کو لے کے آنے سے گریز کو پہلے بنیاد بنایا، اور پھر باطن کی تحلیل کر کے یہ بتا دیا کہ یہ سارے امکانات ہیں، اور سارے امکانات کس پہلو سے بیان کیے، یعنی کچھ میں یہ صورتحال ہے، کچھ میں یہ صورتحال ہے، اور کچھ میں یہ صورتحال ہے۔ تو ان سب کو واضح کیا۔ میں نے لکھا یہ شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، اور اسلام کے مستقبل کے بارے میں بھی۔ چنانچہ اس شبہ نے، اس شک نے، اس ارتیاب نے بھی ایک رد عمل پیدا کیا ہے۔ اس سے ہمیں بھی یہ سبق دیا ہے کہ جب آپ افراد کی تجزیہ یا ان کی تحلیل کرتے ہیں تو اگرچہ طرز عمل میں سب یکساں ہو جاتے ہیں، لیکن اندر کیا گزر رہی ہے اس میں ضروری نہیں کہ یکساں ہو، یعنی مختلف سطحیں ہوتی ہیں وہ رویہ اختیار کرنے والے کی جو پیچھے زیر بحث ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ بات کہاں سے پیدا ہوئی ہے، یعنی ایک مہم چلی، اس مہم میں سیدہ کو ہدف بنا لیا گیا، پورے مدینے میں گویا ایک طرح سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بالکل گھر کر رہ گئے۔ اخلاقی لحاظ سے ایسی صورتحال پیدا کی گئی کہ ایک پورا گھر ہی اس سے متاثر ہوا، مسلمانوں کی پوری جماعت سراسیمہ ہو گئی۔ اس صورتحال میں کچھ وہ ہیں جو آخری درجے کے منافق ہیں، اور کچھ ان سے متاثر ہوئے ہیں۔ تو اب یہ سورہ خاتمے کو پہنچ رہی ہے تو ان کو بالکل برہنہ کر کے بتا دیا ہے کہ یہ ہے ان کا طرز عمل۔ البتہ اگر حق ان کو ملنے والا ہو تو رسول کے پاس بڑے فرما بردار بن کر آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، یا بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ظلم کریں گے؟ بل اولئک هم الظالمون، فرمایا اللہ اور رسول کیوں ظلم کریں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ خود ہی ظالم ہے۔ یعنی ظلم تو یہ اپنے اوپر ڈھا رہے ہیں۔ انسان جب اس طرح کے ترددات میں مبتلا ہو کے اپنے باطن کو آلودہ کر لیتا ہے تو سب سے بڑا ظلم وہ اپنے اوپر کرتا ہے۔ یہ جو اولئک هم الظالمون کے الفاظ آئے ہیں تو ہماری اردو میں چونکہ ظالم کا لفظ جو عربی زبانی سے آیا ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں یہ دونوں پہلوؤں سے استعمال ہوتا ہے۔
یعنی ظالم لنفسہ ہی کے معنی میں بھی اور ظالم لغیرہ ہی کے معنی میں. اپنی جان پر ظلم ڈھانا، اگر ایک آدمی شرک کرتا ہے، منافقت اختیار کرتا ہے، تو وہ کسی دوسرے پر نہیں، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. اس لیے کہ اس دنیا میں تو یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن آخرت میں اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے. وہاں آدمی کو معلوم ہوگا کہ اس نے اپنے ایمان میں یا اپنے عمل میں جو منافقت اختیار کی یا جو بڑی غلطی کی، وہ کس طرح خود اس کی جان پر اس کی طرف سے ظلم بن گئی. اس کی وضاحت میں نے کی ہے. لفظ ظالم یہاں ظالم لنفسہ ہی کے معنی میں ہے، یعنی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے. ہرگز نہیں، بلکہ یہ خود ہی ظالم ہے. یہ ان کی سیرت اور کردار کو، ان کے طرز عمل کو سامنے رکھ کے بتایا کہ تمہاری جماعت میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں. اس کے مقابل میں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، ان کو کہاں سے نمایاں کیا تھا کہ جب ان کے نزاعات میں، ان کے جھگڑوں میں ان سے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک باقاعدہ جماعت اس وقت رسول اللہ کی قیادت میں موجود ہے، لہٰذا اپنی نزاعات کے لیے رجوع کرو، تو جواب میں پیچھے نقل ہوا کیا کہتے ہیں. یعنی اگرچہ بات تو کر رہے ہوتے ہیں ایمان کی بھی اطاعت کی بھی، لیکن جیسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اب عدالت لگ جائے گی تو پہلو تہی کر جاتے ہیں. اس کی تصویر کھینچی تھی. اس کے مقابل میں اب بتایا ایمان والوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، یعنی اس کے بالکل برخلاف ظاہرہ اہل ایمان کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، صحابہ کرام تھے، اور ان میں ایسے ایسے لوگ تھے کہ جو اپنی وفاداری کے لحاظ سے، دین کے فہم کے لحاظ سے آج ہم سب کے لیے نمونہ ہے. ایمان والوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، کہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو وہ تو پہلو تہی کر جاتے ہیں. فرمایا سچے اہل ایمان کیا کہتے ہیں، یقولوا سمعنا واطعنا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، ہم نے مانا، ہم حاضر ہیں. اگر اللہ کا پیغمبر فیصلہ کر رہا ہے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے، ہم اس فیصلے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. پیچھے فرمایا تھا کہ وہ سچے لوگ نہیں ہیں، وہ ظالم ہیں. یہاں فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یعنی سچے ایمان کا تقاضا یہ عمل ہے. یہ رویہ اگر نہیں ہے، اگر ان کے طرز عمل میں یہ چیز نمودار نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور اطاعت کی باتیں بس باتیں ہی ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. یاد رکھو، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے اور اللہ سے ڈریں گے اور اس کے حدود کی پاسداری کریں گے، تو وہی ہیں جو مراد کو پہنچیں گے. یعنی اب آخر میں گویا فیصلہ سنا دیا کہ اس وقت تو نامراد ہونے والے اور مراد پانے والے الگ الگ کرنے ہیں ہمیں. اس وقت کوئی وہاں باقی نہیں رہے گا. اللہ کے رسول کی موجودگی میں ایک قیامت صغریٰ برپا ہے، ایک عدالت لگی ہوئی ہے، وہ اپنا فیصلہ سنائے گی. تو سمجھ لو کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے اور جن کا طرز عمل بتائے گا کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے اس کے حدود کی پاسداری کرتے ہیں، وہی ہیں جو مراد کو پہنچیں گے. اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں لفظ یتقی استعمال ہوا ہے، اس کی صورت تخفیف کی وجہ سے کچھ بدل گئی ہے، لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ عربی زبان میں اس قسم کی تخفیف معروف ہے. اس کے ساتھ لفظ خشیہ استعمال کیا گیا ہے. یہ دونوں لفظ یعنی خشیہ اور تقوی ایک ساتھ استعمال کیے جائیں تو ان میں پہلا بالعموم باطن اور دوسرا ظاہر کے لیے خاص ہو جاتا ہے. یعنی اگر تقوی کا لفظ الگ استعمال ہو تو ظاہر و باطن میں حدود کی پاسداری، اور اگر اس کے ساتھ خشیت کا لفظ عطف ہو کے آ جائے تو پھر خشیت باطن میں حدود کی پاسداری اور اس کا احساس، اور تقوی پھر ظاہر میں. تو دونوں لفظ یہاں جمع کر دیے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ سچے اہل ایمان کا رویہ یہ ہوتا ہے.
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.